کہتے ہیں کہ کیا شہید کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا اس سے بھی قبر کے سوالات ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں، اس میں استثناء کسی کا بھی نہیں ہے، ہوں گے۔ بعض اگر کہیں ذکر کیا ہو تو وہ بہت ہی کوئی شاذ صورت ہوگی، ورنہ سب سے ہی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو شہداء سے یقیناً بلند و بالا ہیں، ان کے سے بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سوالات ہوں گے، جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس وقت میری عقل سلامت ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، پھر عرض کی کہ بس پھر تمہیں دیکھ لوں گا، یعنی پھر مجھ پہ منکر نکیر کی کوئی دہشت وغیرہ طاری نہیں ہوگی، کیونکہ بڑے مضبوط آدمی تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہوں گے، لیکن وہ سوالات حقیقتاً امتحان کے لیے نہیں ہوتے، ایک قانونی کارروائی کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ان جوابات میں بالکل کامیاب ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم یوں کہیں کہ آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا، یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی مطلب بے ادبی کا جملہ نہیں ہے، ہمارے عرف میں یہ علماء کے لیے، مشائخ کے لیے لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے کہ جب ان کو دفناتے ہیں تو کہتے ہیں سپرد خاک کر دیا، لیکن نبی کریم کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اپنی آرام گاہ میں تشریف لے گئے، یا دفن کے الفاظ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہیں، یہ لفظ استعمال کر لیں، لیکن اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بے ادبی ہے یا مطلب اس پہ کوئی سخت حکم لگے گا۔ بہتر ہے کہ اس طرح کے کہ سپرد خاک کر دیا نبی کریم کو، یعنی خاک کے حوالے کر دیا، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مجھے مناسب نہیں لگ رہا، لیکن اس میں کوئی شرعی گرفت سخت قسم کی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ جب کوئی نماز میں حالت قیام میں کھڑا ہو تو الٹا ہاتھ اٹھانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے لفظ نہیں کہا، لیکن یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، یعنی کہ ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں سیدھے یہ الٹے ہاتھ کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے دوران ایسا کوئی عمل اختیار کرنا کہ دور سے دیکھنے والا یقین کر لے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں۔ ایسا کوئی عمل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عمل کثیر، بڑا عمل، اور یہ عمل نماز کو توڑوا دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے کنگھا نکال کے بال بنانا شروع کریں تو دور سے دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا نماز میں نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے موبائل نکال کے میسج چیک کرنا شروع کر دیا حالت نماز میں تو دور سے یہ عمل کثیر کہلائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھ کر قرآن پڑھنا، یہ بھی تعلیم و تعلم کی وجہ سے اس کو عمل کثیر مانا ہے۔ تو اگر فرض کر لیں کہ آپ ہلکا سے یہ الٹا ہاتھ اٹھا کے کھجاتے ہیں اور نیچے کر لیتے ہیں، حالانکہ الٹا ہاتھ اٹھایا تھوڑا سا چلیں یوں ہی کر لیں کہ آپ نے اٹھا کے یوں کر لیا، لیکن دور سے دیکھنے میں کہاں لگے گا کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، بلکہ وہ دیکھنے والے سمجھے گا کھجا رہا ہے، صاف پتہ چلے گا۔ تو ایسا عمل عمل قلیل کہلاتا ہے۔ یہ بلا ضرورت نماز میں کریں تو اس سے کراہت ضرور آتی ہے، مکروہ تنزیہی ضرور ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو یہ غلط قسم کے بعض اوقات ہمارے ہاں مقول معروف ہو جاتے ہیں، اور ہماری اکثر معلومات کا ذریعہ یہی ہوتے ہیں۔ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا، فلاں پوسٹ آئی تھی، فیس بک پر یہ ہے اور یوٹیوب پر یہ ہے، مستند علماء کرام کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کو اگر آپ کے کان تک پہنچ بھی جائیں، جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کروا لیں آگے عام نہ کیجیے گا، ورنہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہو جائے گا، جیسے ابھی میں ایک پوسٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا نام ولم یصلی بال الشیطان فی اذنہ، جو شخص سو جائے اور نماز نہ پڑھے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ بتاؤ اب کتنے کان ایسے ہیں مسلمانوں کے جو کموڑ بنے ہوئے شیطان کے لیے، روزانہ وہ آ کے یہیں پہ آگے پیشاب کر جاتا۔ 1144 نمبر حدیث پاک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو پس بتایا گیا کہ وہ شخص صبح تک سوتا رہتا ہے، اور یقیناً یہ کوئی صحابی نہیں ہوں گے، کیونکہ صحابی تو جماعت ترک نہیں کرتے تھے، نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ شخص صبح تک سوتا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو صبح تک سوتا رہے، نماز نہ پڑھے، اب چاہے وہ عشاء کی آپ لے لیں وہی کہ عشاء نہیں پڑھی اور صبح تک سوتا رہا حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، یا خاص فجر کی لے لیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز کا ذکر فرمایا کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو بڑی کراہت ہے کہ شیطان ہمارے کان میں پیشاب کر دے۔ اب یہاں پر بھی علماء کرام وہی دو رائے رکھتے ہیں کہ بعض نے کہا یہ اپنی حقیقت پر ہے کہ شیطان ایسے شخص کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، لیکن اس پیشاب کی حقیقت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، حصی طور پہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ صبح صبح کان گیلا ہو رہا ہے، انگلی ڈالے تو یہ شیطان نے پیشاب کر دیا، ایسا تو نہیں ہوتا عموماً، بلکہ یہ پیشاب وہ کر جاتا ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال شیطان کا پیشاب سے کان تو گندا ہوتا ہے۔ اور یا پھر مراد ہے اس فعل کی قباحت کا ذکر
کہ حقیقتاً شیطان آگے پیشاب نہیں کرتا، لیکن سرکار کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا برا ہے گویا کہ شیطان آ کے کان میں پیشاب کر دے. جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں اس چیز کو ہاتھ نہ لگائی، تو بالکل ایسا جیسے تم نے پیشاب میں ہاتھ ڈال دیا. تو یہ تشبیہ دی ہے سرکار نے ایک اس فعل کی برائی اور قباحت کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر کوئی شخص سوتا رہے اور نماز نہ پڑھے تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. اب چاہے یا بیان حقیقت ہو یا تشبیہ مراد ہو، لیکن بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی برائی کا ذکر فرمانا چاہتے ہیں. اور جس عمل کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برا کہہ دے تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے جس کو محبوب برا سمجھے ہم بھی اس کو برا سمجھے، اور جس کو محبوب اچھا سمجھے ہم بھی اس کو اچھا سمجھے. محبت کا تقاضا تو یہ ہے. لیکن ہمارا عشق رسول ماشاءاللہ ایسا زبردست ہے کہ جہاں کھانے پینے کا موقع ملے، جہاں پہ کوئی محنت نہ کرنی پڑے، مطلب محنت اس طرح کی کہ استقامت سے شرعی احکام پر عمل پیرا ہو. ویسے بھاگ دوڑ کروا لیں، میں نے نوجوانوں کو دیکھا بڑی بھاگ دوڑ کریں گے، بھاگیں گے دوڑیں گے، بھاری بھاری سیڑھیاں اٹھائیں گے، سب کچھ کریں گے، کیونکہ اس میں بھی حفظ نفس ہوتا ہے، نفس کو بڑا سکون ملتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے ان کاموں کے اندر. تو مراد میری وہ ہے کہ اگر کوئی واقعی سرکار سے محبت رکھتا ہے تو پھر محبوب جس چیز کو محبوب رکھے تو بس اس کو آدمی پورا کرے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن کاموں کو ہم چاہتے ہیں اور انہیں پھر ہم بس عشق رسول کی علامت قرار دے دیتے ہیں، محبت رسول کی، چاہے وہ نہ فرض نہ واجب نہ سنت ہو، مستحبات میں سے کوئی چیز یا مباح ہوتے ہیں، نہ گناہ نہ ثواب. اور ان معاملات پر ہم عمل پیرا ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی کامل رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بارہا میں نے سمجھایا کہ جب تک انسان فرائض واجبات اور سنن موقدہ پر عامل نہ ہو، اسی طرح حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک جس کو اساءت کہتے ہیں ان سے اجتناب نہ کرے، وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا. نہ محبت رسول میں، نہ عشق رسول میں، نہ عشق الہی میں، نہ محبت الہی میں، نہ ایمان کے سلسلے میں کامل ہو سکتا ہے. اب آپ چاہے لاکھوں عمل اختیار کر لیں اپنی مرضی کے، وہ قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ اصل بنیاد نہ ہو. بارہا آپ کو مثال سے سمجھایا ہے، ایک دفعہ پھر میں حصول برکت کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ کاش کسی کو یہ بات دل پہ لگ جائے کہ اگر آپ ایک فیکٹری جوائن کرتے ہیں اور آپ کو ڈیوٹی بتائی جاتی ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے صبح 8 سے شام 5 بجے تک، اور اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے مشینیں کھولنی ہے، مشینیں بند کرنی ہے، ان کی صفائی ستھرائی مینٹیننس سب آپ کے ذمہ ہے. اور آپ کہیں ٹھیک ہے، اور پھر پورے مہینے نہ آپ مشینیں کھولیں، نہ بند کریں، نہ ان کی مینٹیننس پہ کوئی فکر کریں، بلکہ آپ اس فیکٹری کے گارڈن میں چلے جائیں اور دیکھیں گھاس خراب ہو رہی ہے، پودے نہیں ہیں اور درخت سوکھ گئے ہیں، پھر رنگ دیکھیں تو رنگ بڑا خراب سا، پھر ٹائلیں دیکھیں تو اس کی پالش ختم ہے اور وہ گھس گئی ہے بہت زیادہ، تو آپ نے پھر مزدوروں کو بلا کر ٹائلوں کے اوپر پالش کروا رہے ہیں، چمکوا رہے ہیں، گارڈن میں مالی لگا دیے تاکہ گارڈن میں گھاس آ جائے، پودے لگ جائیں، پورے مہینے اس کام میں نکال دیا اور فیکٹری میں کلر وغیرہ کرا دیا. اب جب مہینے کے بعد مالک آئے گا اور اس نے آ کر دیکھا کہ مشینیں بند پڑی ہیں، ان میں زنگ لگ گئے ہیں، لکڑیوں کے جالے لگ گئے ہیں، اور وہ کہیں یہ آپ نے کیا کیا، پورے مہینے کام نہیں کیا، اور آپ نے حضور یہ نہ دیکھے ٹائلیں دیکھیں کتنی چمکدار ہے، کلر دیکھیں کتنا خوبصورت، آئیے باغ میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں گارڈن دیکھیں، گھاس پودے دیکھیں، درخت دیکھیں، اور ان چیزوں کو آپ میری طرف سے قبول فرمائیں اور میری تعریف کریں اور پوری سیلری ود بونس مجھے دیں. بتائیے کیا اگر آپ خود ملانر ہوتے اور کوئی ایسا آپ کے ساتھ آپ کو امپلائی کرتا تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے، تعریف کرتے، یہ کیا کرتے؟ تو جو کیا کرتے وہ کرتے آپ اس کے ساتھ. یقینی سی بات ہے کہ جو کام تمہیں سپورٹ کیا گیا وہ تم نے نہیں کیا، ان کاموں میں لگ گیا کہ میں ان سے خوش ہو جاؤں گا، بھائی میرا کام تو یہ ہے، میری ڈیوٹی تو یہ تمہیں دی تھی. بس بلا تمثیل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے 3 کام کرنے کا حکم دیا، فرائض واجبات سنن موقدہ، ان میں بالکل کوتاہی نہ کرو، اور 3 امور سے بچنے کا حکم دیا، حرام نہ کرو، مکروہ تحریمی اطاعت، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈیوٹی ہے. اس کے بعد پھر بقیہ کام جو ہے وہ مستحبات میں آتے ہیں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ان 6 امور میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، نیچے شیر ہوتے ہیں، دیگر معاملات میں لگے ہوں گے، اور اب یہ بالکل ایسا جیسے کام کر کے ڈیوٹی پوری نہ کرے اور یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے دے. سوچئے ذرا، میں حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ اگر آپ فرض واجب سنت موقع وغیرہ چھوڑیں گے، حرام مکروہ تحریمی ساتھ کا ارتکاب کریں گے تو ضرور جہنم میں جائیں گے. اللہ کے اوپر موقوف ہے، وہ آپ کا رب ہے، آپ جانے آپ کا رب جانے. لیکن یہ معاملہ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین کو نظر انداز کر کے ہم کہیں کہ میرے ساتھ ضرور اچھا ہوگا. تو میں آپ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں
اپنے بارے میں بھی میں کوئی حتمی حکم نہیں دے سکتا ہوں کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا یا اللہ نہ کرے خدا نہ کرے میں ضرور جہنم میں جاؤں گا. نہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے میں اس کو کروں, جس کے لیے مجھے انعامات دیے گئے ہیں, جس کے لیے مجھے بینیفٹس دیے گئے ہیں, مجھے آنکھیں دی ہیں, ہاتھ دیے ہیں, پیر دیے ہیں, زبان دی ہے, پیسہ دیا, بیوی بچے دیے, ماں باپ دیے, آزاد ملک دیا, مجھے مومن بنایا, اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا اور مجھے محبت رسول رکھنے والا بنایا. یہ تمام امور دیے اس لیے گئے تھے کہ اب اللہ کی ڈیوٹی پوری کرو. تو میں ان کو غلط کاموں میں کیسے لگا دوں اور کیسے ہم اللہ کی ڈیوٹی کو چھوڑ دیں؟ اس لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا, اور کرنے کے بعد پھر میں اللہ سے اس کو غم قائم رکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور جہنم سے انشاءاللہ بچائے گا, جنت میں ڈالے گا. لیکن ڈیوٹی پوری نہ کریں اور آپ کسی آفس میں بیٹھ کے کسی روم میں بیٹھ کے سوچتے رہے اب جب پورا مہینہ ختم ہوگا تو مالک مجھے بلائے گا, بڑی بھاری تنخواہ ہوگی اور ساتھ ساتھ بہت سارے بینیفٹس ملیں گے اور کتنے میرے مسائل حل ہو جائیں گے, اور پورے مہینے ڈیوٹی نہ کریں. کیسے آپ کو مل جائے گی سیلری؟ تھوڑی سی توجہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.